بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے ایک جملہ سن رکھا ہے کہ پولیس آپ کی محافظ ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ عوام پولیس سے متنفر کیوں ہے؟ اس ڈر کی آخر وجہ کیا ہے؟ کہیں پر کچھ وسائل کی کمی اور کہیں پر کچھ ملے جلے غلط رویے، آخر اس کھلے تضاد کی وجہ کیا ہے؟ آج اس تمام سنیریو کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں موجود ہوں آزاد کشمیر محکمہ پولیس کے ایک ینگ آفیسر ادریس صاحب کے ساتھ۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ آخر پولیس کے مسائل کیا ہیں۔ 10 سال ان کی سروس کو مکمل ہو چکے ہیں، موسٹ فیوریٹ ایس ایچ او کی لسٹ میں ان کا نام آیا ہے، اور آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر پولیس کا نظام کیا ہے اور آخر ایک نوجوان ایس ایچ او ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس وی این کیا ہے۔ مجھے کہتے ہیں راجہ زوئی بکثیر اور آپ دیکھ رہے ہیں وائسز آف دا ورلڈ کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام زوئی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ انٹرویو کی غرض سے آئے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا حوصلہ بڑھا اس چیز سے بہت زیادہ۔ اور دوسرا شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے ہمارے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی امید میں کرتا ہوں کہ یہ جو بھی مسائل ہمارے ہوں گے یا جو بھی میں یہاں باتیں کروں گا وہ نہ صرف عام پبلک بلکہ ہمارے حکام بالا تک بھی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اوورال جو سروس ہوئی ہے وہ 10 سال ہوئی ہے، اور میں مختلف اسٹیشنز پہ رہا ہوں۔ آزاد کشمیر جو ریجن پونچھ ہے، ریجن پونچھ میں تقریباً تمام ڈسٹرکٹ میں میں نے جاب کی ہے، اور 2 سال پہلے میں سب انسپکٹر پروموٹ ہوا ہوں، اور یہاں تھانہ درکوٹ میں لگے ہوئے مجھے تقریباً 5 سے 6 ماہ ہوئے ہیں۔ یہاں پہلے میں ایڈیشنل ایس ایچ او تھا، اب میں فل ایس ایچ او کے فرائض انجام یہاں پہ دے رہا ہوں۔ اچھا ایس ایچ او صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک عام انسان میں اور ایک پولیس آفیسر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ کوشچن ہے کہ عام انسان، پولیس میں بھرتی ہونے سے پہلے میں بھی عام ہی تھا، اب میں اپنے آپ کو واقعی میں پولیس آفیسر سمجھتا ہوں۔ صرف فرق کتنا ہے کہ عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ قانون سے نابلد ہوتے ہیں، ان کو قانون کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، وہ چونکہ بکس نہیں پڑھتے، قانون سے ریلیٹڈ باتیں نہیں پڑھتے، چونکہ ہمارا جو سلیبس ہے اس میں قانون سے ریلیٹڈ کوئی بھی سبجیکٹ نہیں ہے۔ اور جب ہم پولیس میں آئے تو ہم نے قانون سیکھا، ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، ہم یوز ٹو ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ قانونی طور پر ہم کہاں باؤنڈ ہیں اور کہاں نہیں ہیں۔ کہ جو عام لوگ ہیں وہ چونکہ قانون سے واقفیت نہیں رکھتے، جب وہ قانون سے واقفیت نہیں رکھتے تو وہ بعض دفعہ کوئی جرم بھی کر رہے ہوں تو وہ ان کو فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ شاید ہم کوئی جرم بھی کر رہے ہیں۔ کہ آپ ایک ینگ آفیسر ہیں، تو آپ نے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہی کیوں جوائن کیا؟ آپ کے پاس تو ڈیروں اور شعبے تھے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک کے ادارے سے نوجوان پڑھ کے فارغ ہوا ہوگا اس وقت تو اس کے پاس بے شمار ایسی اپارچونیٹیز ہوئی ہوں گی کہ وہ کہیں پہ بھی جا کے اپنا مستقبل روشن کر سکتا تھا۔ ایک ایسا محکمہ جس میں 24/7 آپ نے جاگنا ہے اور اس کے بعد رسک پہ آپ نے رہنا ہے، آخر کیوں؟ زبی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے گریجویشن کی تو گریجویشن کرنے کے بعد میں کافی سارے مسائل میں الجھ گیا، اور جب میں گھر واپس آیا میں نے پنجاب یونیورسٹی سے گریجویشن کی تھی، اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اور سورس آف انکم بھی کوئی اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں تھا، اور میں چلا گیا یہاں سے اسلام آباد، ایک فیکٹری میں کام کرتا رہا، 3 سے 4 ماہ میں نے وہاں پہ کام کیا، اور ویرک ہیلتھ کیئر فیکٹری ہے یہاں اسلام آباد I9 میں، یہ ٹوتھ برشز وغیرہ بناتی ہے سر، سوان وہاں پہ کرتا رہا، اور وہاں میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، وہ کبھی کہیں پرائیویٹلی آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو وہاں سے پھر میں چلا گیا، واپس آ گیا اپنے گاؤں میں، تو یہاں پہ میں کینٹین کرتا رہا، میں یہ ٹافیاں شافیاں بیچتا تھا اور یہ اس طرح کی چیزیں، ساری چیزیں میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں بھی وہ اتنا کوئی پروفیٹیبل کام نہیں تھا۔ تو چونکہ میں ایجوکیٹڈ تھا تو اس کے بعد زلزلہ وغیرہ ہو گیا، تو مجھے کسی کزن نے مشورہ دیا جی کہ آپ اس کام میں اپنی انرجی ضائع نہ کریں، تو آپ ٹیچنگ کریں۔ تو میں پھر نیشنل سائنس کالج باغ میں ایز اے ٹیچر وہاں پہ پرائیویٹ پڑھاتا رہا، تو اس کا مجھے بڑا بوسٹ ہوا، اس سے مجھے بڑا نالج ملا، ایکسپیرینس بھی ملا، اعتماد بھی ملا اس ٹیچنگ سے مجھے۔ ساتھ ہی پوسٹنگ آ گئیں پولیس میں، تو میں نے چھپ کے ٹیسٹ دیا، میں نے بتایا کسی کو بھی نہیں تھا، ایون کہ میرے فرینڈس کو بھی نہیں پتہ تھا، گھر والوں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ میں نے پولیس میں اپلائی کیا ہوا ہے۔ اور میرے گاؤں کے بہت سارے لوگوں نے جب ریٹن ٹیسٹ پاس کیا تو اس میں جب وہ سب کا وہ شور شرابہ پڑا کہ سب نے ٹیسٹ پاس کر لیا، تو میرے گھر کے اندر کافی بحث ہوئی اس بات پہ کہ آپ نے ٹیسٹ کیوں نہیں دیا، تو میں نے پھر بھی گھر والوں کو انکار کر دیا کہ میں نے ٹیسٹ نہیں دیا اور نہ ہی مجھے پولیس اچھی لگتی ہے۔ تو خیر والد صاحب سے کافی بحث شہس ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ اذان بعد پھر ہمارے انٹرویوز ہوئے، پھر انٹرویو میں نے دیا، تو جب میں نے پبلک سروس کمیشن آزاد کشمیر میں یہ سارا ہوا تھا ہمارا پروسیس، تو میں نے پھر آزاد کشمیر ٹاپ کیا۔ تو مجھے اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے ٹیسٹ کیسا دیا ہوا ہے، انٹرویو کیسا دیا ہوا ہے، اور پھر میں جب ٹاپ کر گیا تو
وہ بھی اس وقت جا کے میں نے پھر اپنے پیرنٹس کو گھر میں سب کو بتایا کہ اس طریقے سے میں بھی پولیس میں سلیکٹ ہو گیا ہوں. آپ کا ایک بڑا ایک دلچسپ سفر رہا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ینگ موٹیویٹڈ نوجوان جو بہت ہی میں یوں کہوں گا تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک جفا کشی کی زندگی گزار کے یہاں تک پہنچا, اس کے ذہن میں وین تو یہ ہوا ہوگا کہ میں نے جا کے لا انفورسمنٹ کی ریگولیشن کرنی ہے, اس کو امپلیمنٹیشن کرنا ہے, میں نے مختلف کیسز کو سالو کرنا ہے. اس سب کے بجائے سیاستدان آپ سے پروٹوکول کا کام لیتے ہیں, کیسا فیل کرتے ہیں اور کیوں ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں زوی بھائی, ہماری جو لرننگ ہوتی ہے اس میں ایک چیز ہے کہ آپ وی آئی پی اور وی آئی پی کی جو نا پروٹیکشن کریں. تو ہم چونکہ لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ایز سچ ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا, چونکہ ہماری جاب بھی نیچر آف جاب ہی ایسی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہوتا ہے. لیکن اتنا زیادہ پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ 24 آور پروٹوکول میں بزی رہے. البتہ یہ ہے کہ چونکہ میں ابھی ایس ایچ او ہوں تو کوئی بھی وی آئی پی یا وی آئی پی موومنٹ جہاں سے جب ہوتی ہے تو اس کو بحفاظت اپنی حدود سے کراس کروانا یہ میری رسپانسبلٹی ہے. یہ آپ کی نیچر آف جاب کا حصہ ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں محکمہ پولیس کے آفیسر سے کہ وہ جرم کی تعریف کیا کرتا ہے اور انسان آخر جرم کرتا کیوں ہے؟ سر جو ہم نے بکس میں پڑھا, ہم چونکہ بکس میں پڑھا کرتے تھے جرم کی تعریف, بہت ساری تعریفیں جتنے بھی رائٹرز ہیں, ہر رائٹر نے اپنے دماغ اور اپنے تجربات کی روشنی میں جو جرم کی جو تعریف لکھی ہوئی ہے, لیکن جو جرم کی تعریف میں کروں گا وہ کسی بک میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ میں اپنے تجربات کی روشنی میں کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو نیچر کے خلاف ہو, جو فطرت کے خلاف ہو, وہ جرم ہے. یہ آپ کو تعریف کہیں بھی نہیں ملے گی. آپ جہاں بھی جائیں گے, آپ جو کرسچنز ہیں وہاں جائیں, وہاں پر بھی یہی سسٹم ہے. لیٹ سپوز وہاں پہ کہیں کسی مذہب میں جائز نہیں ہے کہ قتل کرنا جائز کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. تو یہ رب نے کہا ہوا ہے کہ ایک انسانیت کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے, برابر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس تھانے کے اندر یکساں انصاف والا ماحول کب بنے گا؟ ایک ساتھ سب کو ٹریٹ کرنا کب سے ہوگا؟ اس کے لیے یہ بھی میرا تجربہ ہے. اس کے لیے کسی کوئی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی بہت بڑی بہت بڑی ایجوکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ آفیسرز جو اخلاقی طور پر اسٹرانگ ہیں ان کو تھانوں میں تعینات ہونا چاہیے, جو اس کرسی پہ بیٹھ کے کسی بھی غلط کام کو غلط کہہ سکیں اور اچھے کام کو اچھا کہہ سکیں. وہ کبھی کسی کے اسٹیٹس سے امپریس نہ ہوں, اور یہ نہ دیکھیں کہ اس نے بہت اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں بہت اچھا ٹریٹ کروں. جب آپ کے اندر یہ احساس آئے گا کہ یار مجھے سب کے ساتھ ٹریٹ اچھا کرنا چاہیے, یا آپ اخلاقی طور پر مینٹلی طور پر جب کسی پہ ہیوی ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ کسی کو میں وہ فرق محسوس نہیں کرتے. ہاں, یہ چونکہ ہمارے پاس لوگ ڈیلی آتے ہیں تو یہ پوری نفری گواہ ہے اس چیز سے کہ میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس بندے کا اسٹیٹس کوئی بہت ہائی ہے اور دوسرا بیچارہ ریڈی والا ہے تو میں یہ کہوں کہ نہیں جی یہ بڑا بندہ ہے تو میں اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش ہوں. بلکہ میں چونکہ خود ایک بہت متوسط طبقے سے اٹھ کے اوپر آیا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں, وہ اگر کہیں غلطی بھی کر کے آئیں تو میں انہیں اکوموڈیٹ کروں. کہ آپ کو آزاد کشمیر کا موسٹ فیوریٹ ایس ایچ او قرار دیا گیا ہے, ایک تو اس پہ آپ کے تاثرات کیا ہیں, اور موسٹ فیوریٹ ایس ایچ او بننے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں؟ سر سچی بات تو میں آپ کو بتاؤں, اوریجنل بات, میں چونکہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ باتیں کرتا ہوں, مجھ سے یہ لگی لپٹی باتیں نہیں ہوتی ہیں. یہ جتنا بھی کریڈٹ جاتا ہے میری ٹیم کو جاتا ہے. میں کوئی بہت بڑا ایفیشینٹ نہیں ہوں. جو میری ٹیم ہے وہ میرے ساتھ بہت مخلص ہے, وہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں. میں جس کی جو ذمہ داری لگاتا ہوں تو وہ مجھے 110% کا رزلٹ دیتا ہے. تو مجھے کبھی اپنی نفری سے کبھی شکایت نہیں ہوئی کہ میں نے آپ کا یہ کام لگایا تھا اور وہ آپ نے کیا نہیں ہے. تو وہ چونکہ مجھ سے کمیٹی رہے ہیں تو جب وہ نفری مجھ سے کمیٹی رہے تو آٹومیٹکلی کام ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ایسے ہوگا کہیں موسٹ فیوریٹ ایس ایچ او قرار دیں گے. ہو گیا میں آپ ان 8 میں سے واحد آپ ایس ایچ او ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ینگ ہونے کی حیثیت سے آپ سامنے آئے ہیں. تو اس عمر میں اتنا بڑا اعزاز حاصل کرنا, کہیں اندر خوشی کے لڈو تو پھوٹتے ہوں گے؟ سر بہت زیادہ خوشی بھی نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پولیس کی جاب ایسی ہے کہ بعض دفعہ انسان سے چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم جان بوجھ کے وہ غلطی نہ بھی کر رہے ہوں لیکن وہ پبلک کے ہاتھ چڑھ جائے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پبلک پھر اسی جو ایک اچھا ہم کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں, شاید 99% ہم صحیح کر رہے ہیں تو کوئی 1% غلطی ہماری کہیں چلی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ, تو لوگ بھی وہ پوچھے جتنا بھی کریڈٹ ہوتا ہے وہ سارا مائنس میں چلا جاتا ہے. تو اتنی زیادہ خوشی نہیں ہے. تو البتہ یہ ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا سا استقامت دے اور ہم آگے بڑھتے جائیں. آپ کے اس تھانے کے اندر سب سے بڑا آپ کے لیے چیلنج کیا ہے؟ منشیات کا کنٹرول یا پھر کوئی اور جرم؟
سر کسی بھی جرم کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر کوئی بھی ایس ایچ او یا پولیس والے کمیٹیڈ ہوں, وہ منشیات ہو, اسلحہ ہو یا باقی کرائم جرائم ہوں, کوئی نتھنگ, کوئی چیز نہیں ہے. جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے ہماری ٹریننگ. ہماری جو ٹریننگ ہے وہ وہی پرانا 1947 والا دور ہے جب ہم کورسز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو جرائم ہیں وہ جدید ترین ہو چکے ہیں, وہ سائبر کرائم سے ریلیٹڈ زیادہ ہیں. ان کے جو بھی جرم ہوگا وہ سائبر کرائم سے ریلیٹڈ ہی ہوگا, وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس کے ساتھ جڑ رہا ہوگا. تو چونکہ ہماری ٹریننگ اس لیول کی نہیں ہے تو تب جا کے ہم لوگ وہاں پہ جا کے بے بس ہو جاتے ہیں, ہمارے لیے پرابلمز ہوتی رہتی ہیں. اگر ہماری جو کرائم جرائم بڑھ رہے ہیں ان میں جدت آ رہی ہے, ہماری ٹریننگ میں بھی جدت آئی تو انشاءاللہ ہم ہر چیز پہ قابو پا سکتے ہیں, ہمارے لیے پرابلم نہیں. علاقے کی کھڑ پینچ یا نمبردار کا علاقے کے معاملات پر اثر و رسوخ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ ایک ملزم آتا ہے, وہ منشیات کے کیس میں پکڑا جاتا ہے اور آپ کو کسی سیاستدان کا فون آتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو. اب اس سارے سنیریو کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ادریس صاحب یہاں پر مجبور تھے؟ پہلی بات تو یہ رہا کہ میں نے 10 سال میں مجھے کبھی کسی نے فون کر کے نہیں کہا, کسی بھی پولیٹیکل لیڈر نے, کہ بھئی آپ اس بندے کو چھوڑ دیں. کبھی کسی کا فون آئی بھی تو وہ کہتے ہیں یہ اس طرح ہمارے پاس کوئی بندے پیش ہوئے تھے تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ کیسے ہے. تو ایلیگل ان کے کام کرنے کے لیے ہمیں کبھی کسی نے نہیں کہا. یہ ایک روایت چل رہی ہے کہ بھئی وہ پولیس والوں پہ پریشر ہوتا ہے, پتہ نہیں پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ جس پولیس آفیسر کا ایک امیج جب بن جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی لیڈر غیر قانونی بات کہتا ہی نہیں ہے. میں ایک چیز فیل کرتا ہوں کہ جیسے چور پولیس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے یا کبھی پولیس چوروں کے پیچھے ہوتی ہے, ویسے ہی سیاستدان اپنا انفلوئنس یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ فار ایگزامپل کہ برتھیوں میں ٹرانسفرز میں آپ کا کتنی دفعہ ٹرانسفر ہوا ہے؟ میرا ٹرانسفر تو بہت زیادہ ہوا. اب چونکہ جب میں اسٹارٹ میں میرے جب ٹرانسفرز ہوتے تھے تو میں جب تھوڑا سا چھوٹا بھی تھا, جب محکمے میں نیا آیا ہوں, اور جب ٹرانسفر ہوتی تھی میں پھر غصہ بھی آ جاتا تھا بعض دفعہ, 2-3 ماہ کے بعد ٹرانسفر ہو جاتی تھی. تو اس ٹرانسفر سے میں نے سیکھا بہت ہے, اور میں اب کہتا ہوں کہ ٹرانسفر ہونی چاہیے, اور یہ ٹرانسفر پارٹ آف جاب ہے اور یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر میری ٹرانسفر نہ ہوتی تو شاید میں پورے ریجن کو اس کی نہ جان پڑتال کر سکتا. میں فاروق کوٹا رہا ہوں, پلندری رہا ہوں, اور راولا کوٹ رہا ہوں, ابھی باغ میں ہوں. تو جس طرح میں جو گھوم رہا ہوتا ہوں تو میرا ایکسپیرینس بڑھ رہا ہوتا ہے, میری پی آر بڑھ رہی ہوتی ہے. تو وہ ایک وقت تھا کہ جب غصہ آتا تھا, اب غصہ نہیں آتا. اب ہم کہتے ہیں ہوگی اگر جاب تو نو پرابلم. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو تبادلہ جات ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی کیس کو سالو کرنے کے دوران ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کسی کیس کے حل پہ لگے ہوئے ہیں اور اس دوران ہوتا یہ ہے کہ جو پولیس تفتیش کا عمل ہوتا ہے اس میں پولیس بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ کون سی پارٹی مجرم ہے اور کون سی ملزم ہے, لیکن اس کے باوجود ایک پروسیس ہے عدالت تک جانا, گواہی ہونا, اور اس کے بعد اس صورت میں اس کے سزا جزا کا پروسیس. لیکن اس تمام سنیریو کے دوران آپ کا اگر ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کیس کی وجہ سے یا فلاں سیاستدان کی وجہ سے ٹرانسفر ہوا ہے, تو اس وقت آپ کے ایموشنز کیا ہوتے ہیں؟ وقتی طور پہ تو بہت غصہ آتا ہے, لیکن بعد میں پھر ہم اپنے کاموں میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں وہ پھر پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں ٹرانسفر ہوئی تھی. پھر ہم بس دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور نئی جگہ جا کے اوپر پھر ہم بیزی ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. ہم پھر وہ ورکنگ لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں وہ پرانی بات بول جاتی ہے. آپ جب یوں کیسز آپ کے پاس آتے ہیں, آپ اس میں الجھ جاتے ہیں, تو ہم نے اکثر ایک جملہ سنا ہے اور یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ اخبار کی اور ٹی وی کی اور سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے یہ چیز کہ پولیس مقابلے میں فلانا شخص مارا گیا. یہ پولیس مقابلہ کب ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس از خود کسی مجرم کو نہیں مارتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب پولیس ہمارے پاس جب ملزم آتا ہے تو اس کی لائف کی پروٹیکشن ہماری رسپانسبلٹی ہماری جاب میں آ جاتی ہے. تو کوئی بھی پولیس والا کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی ملزم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو جائے, وہ ڈیتھ پوائنٹ پہ چلا جائے. چونکہ جب وہ ڈیتھ ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اثرات صرف پولیس والے کی اپنی نوکری پہ پڑتے ہیں, بلکہ اس کی فیملی پہ بھی بہت سارے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں. تو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے. تو جو پولیس مقابلے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر جو میں نے اسٹڈی کیا وہ یہی ہے کہ جو بڑے بڑے گینگسٹرز ہیں تو کہیں جب موومنٹ ہوتی ہے تو وہ چونکہ پولیس کی موومنٹ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا جو ساتھی ہے وہ کس حساب سے جا رہا آ رہا ہے, تو وہ پولیس پہ فائر کرتے ہیں یا اٹیک کرتے ہیں. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس مقابلے کے دوران ان کا جو ملزم ہوتا ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, اور تاکہ چونکہ اس سے چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے جو دوست ہیں میرے ساتھ کیا کریں گے, چونکہ یہ ویل ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں ان سسٹم میں, تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی مارا جاتا ہے. اور جو پولیس والے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پولیس والے بیچارے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. تو پولیس جان بوجھ کے وہ پولیس انکاؤنٹر نہیں کرتی. یہ ایک فیک قسم کی ایک نیوز چل رہی ہوتی ہے
کہ دیکھیں جی پولیس والے جان بوجھ کے بندے کو مار دیتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں مار سکتے ہیں. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایس ایچ او ہونے کی حیثیت سے آپ کی اس محکمہ پولیس کی وجہ سے ذاتی دشمنیاں کتنی پروان چل رہی ہیں؟ آپ کتنے تھریٹ میں ہیں؟ آپ کی فیملی کتنی تھریٹ میں ہے؟ دیکھیں زیب یہ بات ہے کہ 10 سال جو میری سروس گزری ہے، میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ میں پولیس کو لائک نہیں کرتا تھا، پولیس ڈپارٹمنٹ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. میں آرمی میں جانا چاہتا تھا اور آرمی میں نے ٹیسٹ دیا، میں ISSB ناٹ ریکمینڈ ہوا اور اس وقت میں اتنا شوق ہو گیا تھا مجھے اس چیز سے کہ پتہ نہیں شاید میری لائف ختم ہو گئی ہے. تو ایون کہ اس وقت جنرل پرویز مشرف ہوتے تھے تو میں نے اس دکھ پہ ان کو ایک بہت بڑا لیٹر لکھا کہ میری انکوائری کی جائے کہ میں آرمی میں کیوں نہیں جا سکتا. جی جنرل پرویز مشرف، لیکن اس کو مجھے رپلائی نہیں آیا، لیکن میں نے لیٹر لکھا تھا، مجھے یاد ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ میں کیوں نہیں آرمی میں جا سکا، مجھ میں کمی کس چیز کی تھی تاکہ میں اس کمی کو دور کر سکوں. لیکن خیر وہ نہیں آ سکا. تو وہ کچھ عرصہ، کافی عرصہ میں اس پرابلم میں رہا. تو پولیس میں آنے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا اور نہ ہی پولیس مجھے اچھی لگتی تھی، اب اچھی لگتی ہے. تو پولیس میں اچانک، میں نے آپ کو سٹوری سنا دی کہ میں اچانک بھرتی ہوا، اچانک پوسٹیں آئیں، اچانک ٹیسٹ دیا اور پھر کسی کو بتایا نہیں، کہیں سلیکٹ بھی ہو گیا اور پھر ٹاپ بھی کر لیا لے کے. پولیس میں آنے کے بعد آج دن تک مجھے کبھی بھی کسی جگہ کوئی شرمندگی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک جو ریئل بات ہوتی ہے وہی کرتا ہوں. تو اس وجہ سے نہ تو مجھے افسران بالا کی طرف سے کبھی کی پریشر ہوا، تو نہ میرے ضمیر نے کبھی یہ بات کہی کہ بھئی تم نے یہ غلط فیصلہ کیا. میں غلط فیصلہ کرنے کی مجاز میں نہیں ہوں، میرا بلڈ میں یہ خصوصیت ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں. اب دیکھیں لوگ انڈر گراؤنڈ تو دیکھیں جو دشمنی جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بتا تو نہیں رہے ہوتے. یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بندے سے غلطی ہوتی ہے تو بہت ساری باتیں سننے میں آ رہی ہوتی ہیں کہ ایسے ہوا ایسے ہوا. تو وہ چونکہ بیسیکلی لوگ نفرت بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو چانس نہیں مل رہا ہوتا، چونکہ یہ رب کی طرف سے ایسے ہے تو چانس نہیں مل رہا ہوتا کہ وہ اس کا اظہار کر سکے. تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمیں بچا کے رکھے. ایک حقیقت پہ مبنی آپ کے ڈپارٹمنٹ پہ الزام ہے، وہ بتا دوں آپ کو. میں نے یہ سنا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ جو پولیس ہوتی ہے وہ دونوں پارٹی سے کیس کو حل کرنے کے دوران برابر پیسے کھاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا سر، یہ بھی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. پولیس پیسے کھاتی ہے اور پیسے لیتی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن پولیس اللیگل کام نہیں کرتی. یہ میں آپ کو 110% بتا رہا ہوں. پولیس دونوں پارٹی سے پیسے لے گی، کھائے گی، لیکن جب قانونی کام کرے گی تو وہ بالکل قانون کے مطابق ہوگا، وہ غیر قانونی نہیں کرے گی. کہ محکمہ پولیس میں کرپشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر میں اس تجربے پہ پہنچا ہوں کہ جہاں تک کرپشن کی بات ہے، پولیس میں کرپشن نہیں ہے، پولیس میں رشوت ہے. برائبری اور کرپشن میں کافی فرق ہے. تو رشوت ہر محکمے میں چلتی ہے اور کوئی محکمہ اسے پاک صاف نہیں ہے. لیکن ابھی سوشل میڈیا جب سے آیا یا جو سسٹم چینج ہو رہا ہے، اپڈیٹ ہو رہا ہے، ہاں، تو اس میں پھر وہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں. وہ چیز پرانا کسی کو آپ بلیک میل کریں، اس سے پیسے لیں، اس کو بٹھا کے رکھیں، اس کو تنگ کریں، ایسی چیز اب نہیں ہوئے، مشکل ہے بہت زیادہ. اس کی وجہ ہے کہ لوگ اب پولیس والوں سے زیادہ اسٹرانگ ہیں. ہر آدمی کا تعلق پرائم منسٹر سے لے کے پریزیڈنٹ سے لے کے اپنے علاقے کے منسٹرز، SP صاحبان، DC صاحبان، DIG صاحبان، IG صاحبان سے بالکل براہ راست ہے ہر آدمی کا تقریباً. تو اب جب ان کا ڈائریکٹ ہے ریلیشن تو پولیس والا بھی ڈر رہا ہوتا ہے یار کہ کوئی اس طرح کے معاملات نہ ہوں گے جس سے میری بدنامی ہو. اور اسپیشلی کشمیر تو ایک لوکل سی کمیونٹی ہے، یہاں ہر بندہ دوسرے کو جانتا ہے. اب جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں ایک بہت بڑا ملک ہے، تو وہاں کسی کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے کون نہیں ہے. تو یہاں جب ہم پہ ایک داغ لگ جائے تو وہ پھر داغ سامنے مرتے دم تک کیا قیامت تک چلتا رہتا ہے کہ بھئی تمہارے باپ نے ایسے کیا تھا ایسے کیا تھا. ان چیزوں سے ہم کافی اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی ایسا نہ ہو کہ جس سے ہماری بدنامی ہو. تو رشوت اس طرح کا کنسیپٹ نہیں ہے. فی الوقت تھوڑا بہت چل جاتا ہے لیکن وہ کسی کو تنگ کر کے لینا، بدماشی کر کے لینا، بلیک میل کر کے لینا، ایسا نہیں ہے کچھ. تو یہ بتائیے گا آخر میں کہ ایک پولیس والے کے مسائل کیا ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی اس جدید دور میں آپ کی یہ جو پولیس ٹریننگ ہے اس کو جدید سہولیات سے آراستہ ہونا کتنا ضروری ہے، اور پھر اس کے لیے ہمارے جو اعلیٰ افسران ہیں یہ اس کو کتنی سنجیدگی سے ڈیل کر رہے ہیں؟ سر پہلی بات ہے کہ ہمارے ذاتی مسائل، ہم بھی سوشل انسیکٹس ہیں، ڈیفینیٹلی ہماری فیملیز ہیں، ہمارے بچے ہیں. تو ہمیں ٹائم یہ ضرور چاہیے ہوتا ہے کہ یار ہم اپنے جائیں اپنی فیملی کو ٹائم دیں.
بہت دفعہ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ آپ ہمیں لے کے چلیں، پکنک پوائنٹ پہ لے کے چلیں، تھوڑے سے گھمائیں شمائیں، یہ کریں وہ کریں. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنی وہ خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہم سے مینیج. کئی دفعہ ہمیں اس وجہ سے ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اب بچوں کے ساتھ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ مجھے بچوں نے کہا تھی کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا. آپ کہہ رہے تھے جی کہ سنڈے کو جائیں گے، پھر آپ سنڈے کو آئے نہیں ہیں. تو پھر آپ ان کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی سنڈے کو میں کیوں نہیں آ سکا. یہ ہمارے لیے تھوڑا سا ایشو چل رہا ہوتا ہے بعض دفعہ. تو اس سے جہاں تک ڈپارٹمنٹل مسائل ہیں، اس میں جو میں بہت جس کو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے وہ ہے جدید ٹریننگ کا فقدان. اور جو سلیکشن پروسیس ہے میں مجھے وہ بھی نہیں اچھا لگتا. کیونکہ سلیکشن پروسیس میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ اصل میں یہ ہوتا کیا ہے. میں تھانے میں ایس ایچ او لگا ہوں، مجھے کہیں ریڈ پہ جانا ہے، میں کبھی نہیں دیکھوں گا کہ یہاں ہمارے پاس ایم فل کون ہے، پی ایچ ڈی کون سے جوان بھرتی ہوئے ہیں، ایم ایس سی میں کس نے سب سے زیادہ نمبر لیے ہوئے ہیں. ایسا کبھی نہیں سوچوں گا. میں یہ دیکھوں گا کہ ان میں سے دلیر کون ہے. اب ٹھیک ہو گیا. اب میری یہ سجیشن ہے کہ جہاں میرٹ ہے، جہاں تعلیم، وہاں ہمیں ایسے لوگوں کو بھی 20% کوٹا دینا چاہیے کہ جو قد کاٹے کے لحاظ سے اسٹرانگ ہوں، جو بولڈ ہوں، دلیر ہوں. ان کی دلیری کو دیکھ کے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کے ہمیں ان کو بھی بھرتی کرنا چاہیے. 20% لوگوں کو. ان کی ایجوکیشن ہمیں کوئی بہت ایجوکیشن تو آج کو ہر بندہ ایجوکیٹڈ ہے. اور ایجوکیشن سے زیادہ جی skills matter کرتی ہیں. جی اسکلز میٹر کرتی ہیں. اور اس میں ہائٹ، آپ دیکھیں قطر پولیس دیکھ رہے ہیں یا دوسرے کو، اس میں دیکھیں وہ ہائٹ دیکھتے ہیں، وہ جوان بھی خوبصورت لگتا ہے، سارا سسٹم ہے. تو یہ میں بعض بار پرابلم چل رہی ہوتی ہے جو ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ میرٹ جو بہت زیادہ میرٹ ہے، تو اس میں ہمیں پرابلم بھی ہو رہی ہے. اور 80% لوگ اس پہ ایجوکیشن بیس پہ، میرٹ کی بیس پہ. 20% لوگ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کے اور اسٹرانگ لوگ آئیں تاکہ ہم کہیں ریٹ پہ جاتے ہیں تو ہمیں پرابلم. ہاں جو بھی ہم وہ دیکھیں کہ یہ قد کاٹ اچھا ہے جی، دلیر لڑکا ہے، ٹھیک ہے، اسٹرانگ ہے، اس کو بھرتی کرنا چاہیے 20% لوگوں کو. دی لاسٹ ون کوشچن کہ اگر ایس ایچ او ادریس ایس ایچ او نہ ہوتا تو وہ کیا ہوتا؟ کافی مشکل کوشچن ہے. بزنس مین ہوتا شاید. بزنس مین ہوتا چونکہ مجھے بزنس میں بڑا انٹرسٹ ہے. اور جب میں یہاں ایک اسٹیٹس والی جاب نہ ہوتی تو پھر میرا مائنڈ یہی ہوتا ہے یار پیسہ کماؤ، ٹھیک. اور پیسہ بھی بس لیگل ہے انلیگل ہے یہ ہم نہ دیکھتے اس وقت ڈیفینیٹلی. تو یہ ہے کہ میں جو مجھ سے جتنا ہوتا میں کرتا اور میں پیسہ کماتا. پیسہ کما کے میں اسٹیٹس بھی انجوائے کرتا، فیملی کو انجوائے کرتا، دنیا گھومتا پھرتا. اور اسپیشلی مجھے بڑا یہ جو سینٹرل ایشیا ہے، ایسی میری خواہش ہے کہ یہ دیکھنے کا مجھے بڑا شوق ہے. تو ناظرین، آج آپ نے محکمہ پولیس کے ایک ہونہار نوجوان اور نو عمر ایس ایچ او کی آپ نے گفتگو جانی. بس جاتے جاتے آپ سے اتنا ہی تو کہنا ہے کہ حد نظر سے آگے زندگی ابھی مسکراتی ہے. میرا پیغام تو محبت ہے، جہاں تک پہنچے. ایس ایچ او صاحب، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. فی امان اللہ.